اپنے صحابہ سے عرض کیا کہ آپ نے 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا ہے تو 2 رکھے روزے، 9-10 محرم رکھے یا 10 اور 11 محرم رکھے. کیوں کہ 10 محرم کا آپ صرف روزہ رکھیں گے تو یہودیوں سے مشابہت ہوگی. ہم یہودیوں سے مشابہت نہیں کرنا چاہتے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی سی بات پہ بھی مشابہت سے منع کیا گیا ہے. آج ہم ساری زندگی غیروں کے طریقے پہ گزار رہے ہیں، اپنے نبی کی پوری زندگی کو مدافع کہا ہوا ہے، اور پھر انتظار میں کہ فرشتے مدد کے لیے آئیں گے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. پوری زندگی حضور علیہ السلام کی مشابہت میں گزاریں گے، پھر پاس ہے، پھر نہیں ہوتے رسول فقط اللہ. اب دیکھیں کتنا بڑا اعزاز اللہ اپنے نبی علیہ السلام کو دے رہے ہیں کہ جس نے میرے نبی کی اتباع کی اس نے گویا اللہ کی اتباع کی، اس نے اللہ کی بات مانی، اس نے اللہ کی بات مانی. اور صحابہ کتنے اس بات کے وہ تھے ماننے والے کہ ایک بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات مانتے تھے. ایک صحابی یا رسول اللہ مجھے کوئی آرڈر کرے، مجھے کوئی حکم کرے، 2-4 دفعہ اس نے کہا، آپ نے کہا جاؤ اپنے باپ کو قتل کر. وہ توڑا، آپ نے بلا لیا، کہا میں رشتے ناطے توڑنے کے لیے نہیں آیا. اتنا بات مانتے تھے اپنے نبی کی. ایک دفعہ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو 7 واڑا تھا اونٹوں کا، وہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ حالانکہ وہ حکم تو مسجد والوں کے لیے تھا نا، جو سامنے بیٹھے تھے وہ وہیں پہ بیٹھ گئے. آپ کی بات جانور تک مانتے تھے. ایک صحابی یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا، آپ آئیں، مہربانی کریں، کچھ میری مدد کریں. آپ گئے، آپ وہ جو ہی واڑے میں داخل وہ دوڑتا ہوا آپ کے قدموں میں اس نے قدم اپنے سار رکھ دیا. آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور کچھ پڑھا تو کہا جواب یہ تمہیں تانگ نہیں کرے گا. جانور بھی آپ کی بات مان رہے ہیں. ایک ہرنی آپ جا رہے تو ایک صحابی نے ایک ہرنی کو کیا پکڑ لیا ہوا تھا، تو وہ آپ سے کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کے صحابی نے مجھے پکڑا ہوا ہے، یہ باندھ کے چلا گیا کہیں، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں. تو حضور علیہ السلام نے اس کو کھول دیا تو وہ توڑتی جا رہی ہے. تھوڑی دیر بعد وہ دودھ پلا کے واپس آ گئے. آپ نے اس کو باندھ اتنے میں وہ صحابی بھی آ گئے. تو